جمشید صاحب پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے اس قانون سازی میں ووٹ دیا ہے, حکومتی بینچوں میں بیٹھ کے حکومتی بینچوں میں شامل ہو گئے. اچھا یہ کوئی تقریباً کوئی 3 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا, جیتے تو سارے آزاد تھے, مختلف نشان تھے, آپ کو پتہ ہے کوئی عمران خان کا نشان نہیں تھا, مطلب عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑے ہیں لیکن بلا نشان نہیں تھا. اچھا 5 ووٹ ٹوٹل پڑے ہیں, 2 جن میں آزاد تھے اور 3 جو ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. اب جس طرح پی ٹی آئی ٹرولنگ کر رہی ہے اپنے لوگوں کے خلاف, خاص طور پر میں ذہین قریشی کا ذکر ضرور کروں گا, جبکہ ذہین قریشی نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ذہین قریشی نے ووٹ. اچھا پہلے اس کے اوپر بات کریں نا کہ جو نام جنہوں نے ووٹ دیے ہیں, میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں. دیکھیں ظہور قریشی اور مبارک زیب جی یہ دونوں پی ٹی آئی سے الیکشن نہیں لڑے جی, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, یہ ان کی بھی ٹرولنگ کریں گے, وہ بھی لوٹے ہیں. اچھا جب آپ کو یاد ہوگا صادق سنجرانی والا الیکشن تھا, کتنے لوگ لوٹے بنے, تب یہ کہتے تھے عمران خان صاحب خود کہتے تھے 14 لوگ, عمران خان کہتے تھے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے, اگر ان کے حق میں کوئی ووٹ دے تو پھر ضمیر جاگ جاتا ہے, ان کے خلاف کوئی آزاد بندہ بھی ووٹ دے دے جو آزاد جیت کے ہے تو یہ کہتے ہیں لوٹا ہے. اور خاص طور پر مجھے ذہین قریشی کے حوالے سے بھی بڑے مطلب ہے تشویش کہ اس نے ووٹ ہی نہیں دیا, اس کے خلاف جو پروپیگنڈا, جو جھوٹ, جو فراڈ یہ کیا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ کام انہوں نے کیا کیا تھا, حکومت کو تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا, آپ نے اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز کو جس انداز میں رکھا ہوا تھا کیا وہ اغوا نہیں تھا پھر؟ اور جب یہ لوگ صرف اب آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں, سینٹ کے اجلاس میں آپ کو پتہ ہے جس طرح کی باتیں ہوئیں, اور خود قومی اسمبلی کے اجلاس میں عمر ایوب صاحب نے یہ سٹارٹ کیا نا کہ جی ہاں, اور اس سے ایک دن پہلے آنا شروع ہو گیا کہ یہ لوگ رابطے میں نہیں ہیں, یہ لوگ رابطے میں نہیں ہیں, ہمارے 9 لوگ ہم سے رابطے میں نہیں ہیں. مطلب جو لوگ جن کے فون بند ہیں, جو نہیں مل رہے ہیں, وہ کسی اپنے مسئلے کا شکار ہیں, وہ کسی ایسے ایریے میں ہیں, تو آپ نے نام لے دیا کہ جی بس وہ ہماری نظر میں وہ پیارے ہو گئے ہیں, چیزیں ہو گئیں. ووٹ ڈالا انہوں نے نہیں. اب آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسمبلی کے اجلاس میں آئے ہم ان کو تو وہ کر رہے ہیں, اور جو لوگ نہیں بھی آئے, جو ہمارے رابطے میں نہیں تھے, ہم انہیں شو کاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شو کاز کرنے والوں میں انہوں نے ذہین قریشی کا بھی نام لکھ دیا, اور ٹھیک ہے اس کے صاحب انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ ریاض فتحانہ کا نام لکھ دیا. کتنے لوگوں کے نام انہوں نے ایسے کہہ دیے. یہ تو وہ لوگ آپ بتا رہے ہیں جو اندر گئے نہیں, جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا, لیکن میں ووٹ جن ظہور قریشی اور مبارک زیب نے کیا یہ آزاد تھے, آزاد لڑکے آئے ہیں بھائی. آپ مبارک زیب کی کہانی آپ کو پتہ ہے؟ جی پتہ ہے, اس کے بھائی کا قتل ہوا, بھائی کے قتل کا الزام کس پہ ہے؟ ان پہ, بھائی پی ٹی آئی کے اس امیدوار پہ جو وہاں کے ٹکٹ کا امیدوار تھا, اور جب مبارک آیا تو اس کو بھی 7 کروڑ کی آفر کی گئی کہ جی آپ بیٹھ جائیں, ہمیں ٹکٹ لینے دیں, چیزیں کرنے دیں. وہ الزام اس امیدوار پہ لگاتے ہیں جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا, وہ چیزیں تھیں. ٹھیک ہے, وہ جب ان سے لڑ کر آیا ہوا ہے اور چیزیں آئی ہوئی ہیں تو اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں پی ٹی آئی نے تو ان کو ٹکٹ نہیں دی تھی, اور اس پر بھی الزام لگاتا ہے کہ کتنے کروڑ میں ٹکٹ بکی ہوئی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے ظہور قریشی کی بات کی تو اسی آپ کو ہوگا کہ ظہور قریشی بالکل اس سے پہلے پی ٹی آئی میں وہ شامل تھے. آپ کو پتا ہے مخدوم شاہ قریشی کے بانجے لیکن چھوڑ گئے تھے, انہوں نے زیادہ حیثیت میں الیکشن لڑا تھا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اپنے علاقے میں جیسے ان پہ الزام لگا, عمر ایوب نے اس کی تردید نہیں کی کہ جی آپ نے سائیکل کا نشان بھی لگایا ہوا ہے, آپ نے تیر کا آپ نے وہ بھی لگایا ہوا ہے, آپ نے لگایا ہوا ہے, اور آپ نے جا کر وہ عمران خان کا بھی لگایا ہوا ہے, آپ نے ووٹ مانگے, چیزیں کی, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یار دیکھیں ہمارے یہاں نا یہ بات اس کی جواب نہیں دیا تھا قومی اسمبلی میں. اگر آپ دیکھیں عمر ایوب پر جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کتنے نشانوں کے ساتھ لڑ کر آپ آئے ہیں, چیزیں کریں, تو یار یہ نا الزام ایسے لگا دیا ہے انہوں نے لوگوں کو بنانے کے لیے. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ میر حاصل بزنجو کو اس وقت 14 ووٹوں کی اکثریت حاصل تھی جب ان کا سینٹ چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے تھے, آپ جیتے تھے صادق سنجرانی صاحب. اس وقت آپ کیا باتیں کر رہے تھے؟ نے کہا تھا خود کہ لوگوں کے ضمیر جاگ گئے. ابھی تو صرف 2 سینیٹر, وہ بھی اختر, پی ٹی آئی کا بھی کوئی نہیں, صرف اختر مینگل صاحب کے 2 لوگ گئے تھے جن کے اوپر الزام لگا چیزیں تھیں. آپ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کہ آپ کا تو کوئی سینیٹر نہیں کیا, آپ نے جن پہ الزام لگائے وہ تو پارلیمنٹ اس اجلاس میں تھے ہی نہیں, اور آپ کے لوگ بھی نہیں تھے, آپ نے بائیک آؤٹ کیا تھا. تو آپ باتیں کر لیں. اسی طریقے سے ایم این ایز ہیں, ایم این ایز پہ الزام لگایا گیا. جو ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو لوگ الیکشن لڑ کے اس دفعہ آئے ہیں یہ آسان کام نہیں تھا, یہ ایک سمندر پار کر کے آئے ہیں. اگر ہم ذہین قریشی کی بات کریں, ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پورے الیکشن میں اپنے حلقے میں داخل نہیں ہو سکا, مطلب اس کے خلاف اتنا مطلب کریک ڈاؤن تھا, اس کے نوکروں کو, اس کے ملازموں کو ڈیرے پہ ریڈ ہو رہے ہیں, لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ایون ان کے ایجنٹ پکڑے گئے, آپ کو پتہ ہے ایجنٹ بھی پکڑے گئے, لیکن اس کے باوجود اس نے فیس کیا. اس وقت تو کوئی کسی نے ٹرولنگ نہیں کی, اس وقت تو کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا. یہ دیکھیں نا جب برا وقت ہوتا ہے پھر ورکر تب بھی ساتھ کھڑے نا. آپ باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, خاص طور پر شہباز گل اور محیط پیرزادہ, تو یہ آتے نا الیکشن لڑتے, دیکھتے کہ ذہین قریشی کیسے الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے آخری رات 2 دن پہلے جب ان کے بیٹھے ہوئے تھے ایجنٹ, تو ایجنٹ گرفتار ہو گئے,
تو پھر کس طرح انہوں نے مینیج کیا, کتنا انہوں نے سفر کیا, کہاں کہاں یہ بھاگے, کہاں کہاں یہ رہے. تو یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ جی یہ فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں. آپ بھی پتہ ہے, میں بھی پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یار اس دن تک تو اپنے حلقے بھی نہیں گھس سکے تھے, یہ نہیں گھسے نا. اور اس سے پہلے ان کی جو بہن تھیں مہر بانو قریشی, ان کے حلقے میں خود گیا, اور وہ جس انداز میں چھپ چھپ کے کمپین چلا رہی تھیں اور کر رہی تھیں, سر مہر بانو کو پھر چھوٹ تھی, خاتون ہونے کا ان کو فائدہ تھا, لیکن زین قریشی کے پیچھے تو بھائی میرے خیال میں آپ سوچ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جس انداز میں مشکل ترین وقت شاہ محمود قریشی صاحب کاٹ رہے ہیں, ان کی جو عمران خان سے کمٹمنٹ ہے, پی ٹی آئی سے جو کمٹمنٹ ہے, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, وہ کمٹمنٹ آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑے فورس ہے وہ زین قریشی اور مہر بانو ہیں, ٹھیک ہے. کہیں پہ وہ کمزور ہو سکتے تھے یا ہو سکتے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے پیچھے وہ ہیں. سر جمشید صاحب دیکھیں یہ نئی بات نہیں ہے, عمران خان شروع دن سے شاہ محمود قریشی صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ذہن میں رکھیں. شاہ محمود کی بے بھاگ قربانیاں ہمارے آپ کے سامنے ہیں. شاہ محمود کو بڑی بڑی آفرز بھی ہوئیں, لیکن اس نے عمران کے لیے ٹھکرائیں. پھر اگر آپ غور کریں, عمران خان صاحب نے ہر جگہ جو ان کے مطلب ہے بصیرت رکھنے والے پولیٹیشین تھے, جیسے شاہ محمود تھا, اس کے اوپر اون پپی کو نہیں آپ سن لیں میری بات, میری بات میں آپ کی ٹھیک کر رہا ہوں, آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں یار. دیکھیں آپ اس سے تھوڑا پیچھے جائیں بھائی, آپ 2010 میں جائیں, جب سب سے پہلے چھوڑ کے وہ کب کے پیپلز پارٹی چھوڑ کے آ چکے تھے آپ کے ساتھ, اور آپ کے وائس کپتان تھے, وائس چیئرمین تھے. آپ نے جب ان کے سیاسی مخالف جاوید ہاشمی کو پارٹی کا صدر بنایا اور لیا, آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا, ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے. نہیں پھر اس کو چھوڑیں جمشید صاحب, وہ تو پرانی بات ہے, میں نہیں کر رہا ہوں. بھائی جیل میں رہ کے بھی آپ کی پارٹی ان پہ تنقید کرتی ہے. نہیں یار, جب آپ حکومت میں بھی تھے تو آپ کے اس وقت اون عباس بپی صاحب کتنے ایم پی اس کو پریس کلب میں بٹھا کر شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو کس کے کہنے پہ ہو رہا تھا, یہ کیا ہو رہا تھا حکومت کے دوران یار. احمد حسین ڈیڑھ کو خود عمران خان نے تھپکی دی تھی شاہ محمود کے خلاف پریس کانفرنس کرو. احمد حسین ڈیڑھ کو جب انہوں نے شاہ محمود قریشی کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی, وہ عمران خان کی اپنی تھپکی پہ کی تھی. بالکل, اچھا ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اچھا پھر جب آپ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے, پھر ان کی قربانی دیکھیں, 1 سال سے وہ جیل میں, پھر آپ جس کیس میں مطلب ہے بچنے کے آپ کے کوئی چانس نہیں ہے, مطلب سیفر والا کیس, اس میں صرف شاہ محمود کی وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں. شاہ محمود ہی تھا نا وٹنس یار اس کیس میں, سیفر والے کیس میں, مطلب وہ بڑا اہم کیس تھا نا. اب زین قریشی کے خلاف آپ پروپیگنڈا کر رہی, جو پارٹی کر رہی ہے, جو باہر لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں, وہ کبھی آئے نا ملتان میں. میرا اپنی ذاتی رائے ہے, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. میں آپ کو بتاؤں افتخار صاحب, پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب, یہ جو آپ ان پہ اس وقت ٹرولنگ کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, یا ان جانے انجانے میں ہو رہی ہے, اور آپ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہاں وہ کیونکہ رابطے میں نہیں تھے تو ہاں ہم ان کو شوکاز نوٹس, ساری پی ٹی آئی کر رہی ہے, نہیں شوکاز نوٹس ہم دے رہے ہیں, ہم شوکاز نوٹس دے رہے ہیں. ایک بات بتاؤں, پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب افورڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اگر آپ اگر شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت بھی جیل میں ہیں, ان کے بیٹے کو اس طریقے سے پارٹی کے اندر ذلیل کر رہے ہیں, آپ ان کو ان کی پولیٹیکل چیزوں کو وہ کر رہے ہیں, آپ ان کے مسائل اور پریشانیاں اور چیزیں کون سی ہیں. آپ کے حماد اظہر صاحب غائب ہو جائیں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کے مراد سعید صاحب ہوں کوئی ایشو نہیں ہے, زین قریشی صاحب 2 دن آپ کے زین قریشی صاحب 2 دن بیگم کو اغوا کر لیا گیا. اچھا ہاں, اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے. زین قریشی صاحب آپ کے ساتھ 2 دن رابطے میں نہیں ہیں, اور چیزیں ابھی آپ کے خلاف نہ ووٹ ڈالا ہے نہ چیزیں کی ہیں, آپ ان کو پہ شک کر رہے ہیں, آپ نقصان کر رہے ہیں, آپ اپنی پارٹی کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں. سر پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے آپ موقع دے رہے ہیں, آپ وہ کہہ رہی ہے کہ شاہ محمود کی قریشی کی جو سیاست ہے وہ زین نے تباہ کر دی. یہ پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی ہے بھائی جو بندہ 1 سال سے جیل میں پڑا ہے اور آپ باہر مزے لے رہے ہیں, اقتدار انجوائے کر رہے ہیں, آپ کمپرومائزڈ بھی ہیں, آپ دوسری طرف بھی کھیل رہے ہیں اور ادھر بھی کھیل رہے ہیں. اگر آپ ایک طرف کھیل رہے ہوتے تو آپ بھی جیل میں ہوتے, اگر آپ ایک طرف کھیل رہے ہوتے تو آپ بھی جیل میں ہوتے. آپ دونوں طرف کھیل کے پھر شاہ محمود کے خلاف آپ باتیں بھی کرتے ہیں. شاہ محمود ہو یا اس کا بیٹا ہو, انہوں نے ابھی تک جا کے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے پارٹی شرمندہ ہو یا جس میں ان کو شرمندگی ہو. میں ایک بات بتاؤں, ہم یہاں رہے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے علی موسیٰ گیلانی نے قومی اسمبلی میں تقریر کی اور اس بات کی مذمت کی کہ جی ہمارے ہاں جو روایت ہے چیزیں ہیں, ہم بہنوں بیٹیوں کو چیزیں اغوا کرنے کا اس کی مذمت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ روایت ہے, گیلانی فیملی ہو یا قریشی فیملی ہو, وہ خواتین کو کبھی اس میں وہ کرتے ہیں, لیکن وہ سیاست میں آنے پہ مجبور ہیں. آج ان کی, ہم نے اتنے سالوں میں کبھی مخدوم صاحب, شاہ محمود صاحب کی
وائف کو کہیں باہر پبلکلی اس طریقے سے نہیں دیکھا وہ تھا. اب اسی ہم نے ان کے بچوں کو وہ اپنی عمران جاب خان کرتے کے گھر دیکھتے بالکل ٹھیک سنبھالتے بات ہے. کرتے کبھی اس کے علاوہ نہیں دیکھا. لیکن آج وہ جیلوں میں سامنے کھڑی ہوتی ہیں, میڈیا کو فیس کر رہی ہیں, اپنے اور باپ کی سنیں اسٹرگل, اپنے باپ کی آپ سیاسی جو جدوجہد ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں, قربانیوں کو سامنے رکھ رہے ہیں, ان کی سیاست کو وہ آج باہر ہے پوری فیملی, اور آج آپ سمپل ایک ووٹ اور اس کے لیے آپ ان کی چیزوں کو کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. ان کے پورے خاندان کی جو قربانیوں کا صلہ ہے وہ آپ ایسے دے رہے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے معذرت سے, عمران خان کی جو تاریخ ہے وہ یہی ہے, جس نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ اس کو خود ذلیل کیا ہے. عمران خان کے لیے جس نے قربانی دی ہے, اس نے کسی کے ساتھ ہے نا ناانصافی نہیں کی, سب کو ذلیل کیا ہے. میری اب دو باتیں ہیں. پی ٹی آئی کو اپنے جو میڈیا فیسز ہیں نا, جیسے آپ نے بات کی جن کے ذریعے آپ ان کو ٹرولنگ کروا رہے ہیں, شہباز گل سمیت, محیط پیرزادہ, ثابت شاکر, یہ سارے لوگ, روکیں ان کو, عمران ریاض, یہ ان کو روکیں, ان کو روکیں. اچھا اگلی بات سنیں, روکیں. آپ راستہ بند نہ کریں قریشی فیملی کے لیے, آپ انہیں اکسائیں نہیں, آپ انہیں رد عمل پہ مجبور نہ کریں. اتنی تمام تر قربانیوں کے باوجود اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنی پارٹی کا بھی نقصان کریں گے, اور آپ اپنی پارٹی لیڈر کا بھی نقصان کریں گے, جانے اور انجانے میں.